الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، گزشتہ درس میں ماہ شوال کی خصوصیات اور فضائل سے متعلق کچھ باتیں بیان کی گئی تھیں۔ مزید باتیں آج کے اس درس میں ملاحظہ کیجیے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ماہ شوال کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کا شمار حج کے مہینے میں ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مقرر مہینے ہیں، اس لیے جو شخص اس ماہ ان میں حج لازم کرے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ نہ کرنے، گناہ کے کرنے اور جھگڑے لڑائی کرنے سے بچتا رہے، اور تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے۔ اور اپنے ساتھ سفر کا خرچ لے لیا کرو، سب سے بہترین توشہ اللہ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 197۔ امام ابن کثیر اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، قال البخاری قال ابن عمر ہی شوال و ذوالقعدہ و عشر من ذی الحجہ وهذا الذي علقہ البخاری عنہ بصیغۃ الجزم۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 541 فی تفسیر سورۃ البقرہ آیت نمبر 197، یعنی امام بخاری نے اپنی صحیح میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جزم کے ساتھ تعلیقاً روایت کی ہے کہ اشہر معلومات سے مراد شوال، ذی القعدہ اور عشرہ ذی الحجہ ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کے مہینوں کی ابتدا شوال سے ہوتی ہے، اور جو شخص اس سے قبل حج کا احرام باندھے گا اس کا جو ہے احرام باندھنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ حج کا یہ احرام اس کے وقت سے پہلے باندھا گیا ہے۔ جس طرح اگر کوئی نماز کو اس کے وقت سے پہلے پڑھ لے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اور اسے وہ نماز کا وقت ہو جانے کے بعد دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح شوال سے پہلے احرام حج باندھنے والے کو ماہ شوال شروع ہونے کے بعد دوبارہ احرام باندھنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے شوال سے پہلے تمتع کی نیت سے عمرہ کا احرام باندھا اور عمرہ کیا تو اس کا یہ عمرہ حج تمتع کا عمرہ نہیں ہوگا بلکہ نفلی عمرہ ہوگا۔ شوال سے پہلے حج کے دوسرے مہینوں میں بھی فسق و فجور، گندی اور بیہودہ باتوں اور جنگ و جدال سے اسی طرح بچنا چاہیے جس طرح اشہر الحرام میں بچنا چاہیے۔ خاص طور سے احرام کی حالت میں تو اس سے احتراز لازمی ہے۔ بہرحال شوال کی اشہر حج میں سے ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، جو بہت بڑی فضیلت ہے۔ ماہ شوال کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ میں شادی بیاہ کرنا اور رخصتی کر کے نئی نویلی دلہن کو اپنے گھر لانا بہت سے علماء کے نزدیک مستحب عمل ہے، اور اس کو شادی بیاہ کے لیے منحوس، یعنی شوال کا جو مہینہ ہے
اس مہینے کو شادی بیاہ کے لیے منحوس سمجھنا یہ بالکل غلط اور جاہلیت کے امور میں سے ہے۔ امام نسائی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ذکر کی ہے کہ تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال وادخلت علیہ فی شوال وکانت عائشہ تستحب ان تدخل نساءها فی شوال فأي نسائه كانت أحزى عنده مني۔ سنن نسائی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 64، کتاب النکاح التزویج فی شوال۔ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں نکاح کیا اور شوال میں ہی میری رخصتی ہوئی۔ یہ عائشہ کہہ رہی ہے۔ تو آپ کی بیویوں میں کون سے بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مجھ سے زیادہ پیاری ہے؟ اور حضرت عائشہ پسند کرتی تھی کہ عورتوں کی رخصتی شوال میں ہو۔ صحیح مسلم میں ہے تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال وبنا بی فی شوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شوال میں شادی کی اور میری رخصتی شوال میں ہی ہوئی۔ وکانت عائشہ تستحب ان تدخل نساءها فی شوال، اور وہ اپنی عورتوں کی رخصتی شوال میں مستحب قرار دیتی تھی۔ صحیح مسلم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 509، کتاب النکاح باب استحباب التزوج والتزویج فی شوال۔ اور امام ترمذی اس حدیث پر باب ما جاء فی الاوقات التي یستحب فیہا النکاح، یعنی وہ اوقات جن میں نکاح کرنا مستحب ہے کی ہیڈنگ لگائی گئی ہے۔ اور امام نووی اس کی شرح میں فرماتے ہیں فیہ استحباب التزویج والتزوج والدخول فی شوال وقد نص اصحابنا على استحبابه واستدلوا بهذا الحديث، وقصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه وما يتخيله بعض العوام اليوم ومن كراهة التزوج والتزويج والدخول في شوال، وهذا باطل لا أصل له وهو من آثار الجاهلية، كانوا يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من العشالة والرفع۔ شرح النووي للمسلم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 209۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شوال میں نکاح کرنا اور شب زفاف منانا مستحب کام ہے۔ ہمارے اصحاب نے اس کے استحباب کی صراحت کی ہے اور اس کے لیے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس قول کا مقصد اہل جاہلیت اور آج کے عوام اس عقیدہ کی تردید کرنا ہے کہ جو شوال میں شادی بیاہ کرنے کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ عقیدہ باطل اور غلط ہے اور بے اصل ہے۔ اور جاہلیت میں لوگ شوال کے نام میں جو دور کرنے اور دور کرنے اور اٹھا لینے کے معنی لیا جاتا ہے، اس سے برا حال لیتے تھے اور اس کی وجہ سے اس ماہ میں شادی کرنا منحوس سمجھتے تھے۔ مگر کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج بھی بہت سے مسلمان دور جاہلیت کے اس عقیدے میں مبتلا ہیں اور اس ماہ میں شادی بیاہ کو برا اور منحوس سمجھتے ہیں، جو سراسر باطل اور غلط ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی اس ماہ میں حضرت عائشہ یعنی ماہ شوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا اور دخول کر کے
اس عقیدے کے فساد اور بطلان کو واضح کیا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف عقیدہ کی تردید کرتی تھی بلکہ اس میں جو ہے شادی اور رخصتی کرنے کو مستحب قرار دیتی تھی، اور چاہتی تھی ان کے رشتہ دار کی خواتین کی شادی اسی ماہ شوال میں ہو تاکہ اس عقیدہ کا نام و نشان مٹ جائے اور لوگوں کو اس کے بطلان کے بارے میں یقین کامل حاصل ہو جائے۔ بھائیوں، تو پتہ یہ چلا کہ ماہ شوال میں شادی بیاہ کرنا یہ منحوس کام نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ عمل ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس ماہ میں شادی بیاہ بھی کرنا چاہیے۔ اس ماہ کی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال رمضان کی آخری عشرہ میں اعتکاف نہیں کیا اور شوال میں اس کی قضا کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر اپنے معتکف میں داخل ہوتے، چنانچہ آپ نے رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کا ارادہ کیا اور خیمہ لگانے کا حکم دیا، چنانچہ خیمہ لگا دیا گیا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے لیے خیمہ لگانے کا حکم دیا تو ان کے لیے بھی خیمہ لگا دیا گیا۔ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے حکم دیا تو ان کے لیے بھی خیمہ لگا دیا گیا۔ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ان دونوں خیموں کو دیکھا، ان دونوں خیموں کو دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے لیے خیمہ لگانے کا حکم دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کیا انہوں نے خیر کا ارادہ کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں کیا، ان کے خیموں کو بھی اکھڑوا دیا اور اس کے بدلے شوال میں 10 دن اعتکاف کیا۔ صحیح ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1446 تا 1798، کتاب الصیام، باب ما جاء فی من یبتدی الاعتکاف وقضاء الاعتکاف۔ حقیقت اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام سامعین و سامعات کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا